سیریبرل پالسی ڈائپلیجیا یعنی دونوں ٹانگیں سیریبرل پالسی کی وجہ سے اگر معذور ہیں اور اس کی نوعیت ویری کرتی ہے فرام مائلڈ ٹو سیویئر. ایک بچہ چل رہا ہے لیکن اسپاسٹک گیٹ ہے اس کا، ایک بچہ بالکل نہیں چل رہا، لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا اور اس کو ڈائپلیجیا ہے یعنی دونوں ٹانگیں اس کی اسپاسٹک ہے، بیٹھ سکتا ہے مشکل سے، کروٹ لے سکتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا. تو مائلڈ ٹو سیویئر ڈائپلیجیا بھی سیریبرل پالسی میں ہو سکتا ہے. جب ہماری ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے سرجری کے بارے میں، تو ہم لوگ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹانگوں میں کون سا آپریشن کب کرنا ہے اور کون سا پہلے کرنا ہے اور کون سا بعد میں کرنا ہے. اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سیریبرل ڈائپلیجیا جس میں دونوں ٹانگیں معذور ہوتی ہیں، اسپاسٹک ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے جو ہپ جوائنٹس ہیں یعنی کولے کے جو جوڑ ہیں ان میں ٹانگیں رانیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، گھٹنے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، پیر جو ہے وہ پنجوں پہ ہوتے ہیں، ایسے اوپر نیچے نہیں آ سکتے اور اس طرح ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے ٹانگیں کراس ہوتی ہیں. تو اس میں مائلڈ میں اگر آپ دیکھا جائے تو بچہ جو ہے وہ چلتا ہے لیکن ہیل اٹھا کے چلتا ہے، ٹانگیں اکٹھی رکھتا ہے لیکن چل رہا ہے. تو دونوں کنڈیشنز میں پرائرٹی میری پریکٹس میں، میرے ایکسپیرینس میں جو ہے سٹارٹ لیتا ہوں ہپ جوائنٹ سے. تو جب میں ہپ جوائنٹ میں ٹینڈنز کو ریلیز کرتا ہوں تو اس سے جو ہے ہپ جوائنٹ جو ہے تھوڑے سے کھل جاتے ہیں، اور جو ہے نی جوائنٹ کی جو فلیکشن ہوئی ہوتی ہے، مڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے پورے نہ ہو سکتا ہے پورے ہو جائیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو نی جوائنٹ میں بھی امپرومنٹ آتی ہے. تو میں اس پیشنٹ کو ٹائم دیتا ہوں کہ وہ چلے پھرے، استعمال کرے اور اپنے جوائنٹس کو آکوپیشنل تھراپی، فزیو تھراپی کے ذریعے جو ہے وہ امپروو کرے اور فنکشن کو امپروو کرے. تو مجھے پھر ڈیسیجن کا موقع ملتا ہے کہ اب جو ہے میں نے کیا کرنا ہے، آیا میں نے نی جوائنٹس کو یا اینکل کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو میری پریکٹس میں، میری روٹین میں جو ہے میں پہلے نی جوائنٹس کو، ہپ جوائنٹ کے بعد نی جوائنٹس کو مینیج کرتا ہوں، کیونکہ جب نی جوائنٹ کو میں مینیج کرتا ہوں تو اینکل جوائنٹس پہ، پیروں پہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو نی جوائنٹس میں جو ہے بیسیکلی میرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو جوائنٹس جو ہے نی جوائنٹ فلیکس ہوئے ہوئے ہیں ان کو میں فل ایکسٹینشن میں لے آؤں. کچھ ایسی سرجریز ہیں مسلس کی، ٹینڈنس کی، جس میں ہم نی جوائنٹ کو سیدھا کر دیتے ہیں. اب نی جوائنٹ کو جب ہم سیدھا کرتے ہیں تو سیدھا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جوائنٹس سیدھے چاہیے، گھٹنے کے جوڑ جو ہیں وہ گھٹنے سیدھے چاہیے تاکہ ہم کھڑے ہو سکیں. تو چلنے کے لیے پہلے کھڑا ہونا ضروری ہے، تو ہم اس کو کھڑا ہونا سکھاتے ہیں سی پی اسٹینڈ میں اور کے ایف او پہنا کر، نی اینکل فوٹ آرتھروسس. ٹھیک ہے، تو نی جوائنٹ سرجری کے ذریعے ہم سیدھے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیروں پہ یعنی اینکل پہ کیا فرق پڑا. اگر تو ہم نے نی جوائنٹ سرجری میں اس کے اینکل کے مسلز کو جو کہ اوپر سے آ رہے ہیں، گیسٹروکنیمیس مسلز کو، ان کو بھی مینیج کر لیا ہے تو اینکل جوائنٹ مزید ٹائٹ ہونے کے تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد میں پھر مریض کو ٹائم دیتا ہوں، پیشنٹ کو ٹائم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پروپریوسیپٹرز کو، یعنی جو ریسیپٹرز ہیں جوائنٹس کے، ٹانگوں میں مسلز کے، وہ جو ہے ان کی فنکشن امپروو ہو، برین میں نئے سرکٹس بنے اور وہ عادی ہو اپنے نئے طریقے سے چلنے کے لیے. کیونکہ پہلے جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا، ٹانگیں کراس تھیں، ہپ جوائنٹ اکٹھے تھے، پیر ایسے تھے، گھٹنے مڑے ہوئے تھے، کبھی وہ کھڑا نہیں ہوا تھا. اس کے جو ریسیپٹرز تھے تلووں میں، گھٹنوں میں، مسلز میں، پوری ٹانگوں میں، وہ اس قابل نہیں تھے کہ انہیں سمجھ میں آ سکے کہ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے اور چلنا کیا ہوتا ہے اور قدم ہلانا کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کو سکھانا پڑتا ہے اور وہ آکوپیشن تھراپی کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن آکوپیشن تھراپی جو ہے وہ تب یوزفل ہوگی کہ اس کو پہلے ہم نے اس کے مسلز کو، جوائنٹس کو ریلیکس کر دیا ہو مختلف موڈیلٹیز آف ٹریٹمنٹس کے ذریعے، جس میں پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بوٹاکس بھی ہیں،
اورل تھراپی بھی ہے، اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سرجری کے بارے میں۔ تو جب میں نی جوائنٹ کی سرجری کر لیتا ہوں، اس کے گھٹنے سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ اب کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ پہلے کبھی کھڑا نہیں ہوا تھا، اب وہ کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کو اب ہم چلنا سکھاتے ہیں کہ وہ ٹانگ کیسے اٹھائے گا، رکھے گا کیسے، قدم کیسے لے گا۔ پہلے جو ہے وہ سی پی واکر میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ چلے، سی پی واکر سے نکالتے ہیں تو اس کو سی پی سٹینڈ میں کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ کھڑا ہونا سیکھے، اور اس کے بیک کے مسل جو ویک ہیں اور ہپ گرڈل کے مسل جو ویک ہیں ان کو چیلنج ملے اور وہ فنکشننگ شروع کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ قدم لینا اس کو آ گیا ہے، تو ہم اس کو پیرلل بارز پہ چلانا سکھاتے ہیں۔ پیرلل بارز میں جو ہے میری اور بھی ویڈیوز ہیں پیرلل بارز کے بارے میں، ان کی ہائٹ، ان کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ جب پیرلل بارز میں مریض چلنا شروع کرتا ہے اور اس میں سیکھتا ہے تو وہ جاتا ہے، پھر مڑتا ہے، مڑنا سیکھتا ہے، اور پھر واپس آتا ہے، پھر مڑنا سیکھتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ تو پیرلل بارز پہ جب اس کو چلاتے ہیں تو مجھے اس کے پیروں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اینکل جوائنٹس کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آیا اینکل جوائنٹس میں نے کیا کرنا ہے۔ تو میں جو ہے اس سٹیج پر جو ہے اس کے کاف مسلس میں بوٹاکس انجیکشن جو ہے، جو پنڈلیاں ہیں ٹانگوں کی پنڈلیاں، ان میں بوٹاکس انجیکٹ کر دیتا ہوں، اور اینکل کو، فٹ کو میں مزید ریلیکس کر دیتا ہوں تاکہ اس کی پروپریوسیپشن مزید ڈیولپ ہو سکے اور وہ چلنا شروع کر دے۔ اس کے بعد میں انتظار کرتا ہوں کہ جو ہے پیشنٹ کا بوٹاکس اثر جب ریورس ہونا شروع ہوتا ہے، ختم ہونا شروع ہوتا ہے، تو کیا آیا اس کی ایڑیاں دوبارہ واپس اٹھ رہی ہیں۔ اگر اٹھ رہی ہیں تو پھر جو ہے میں اس کو سرجری کی آپشن دیتا ہوں کہ آپ کے اینکل کو میں اب جو ہے اس قابل بنا دیتا ہوں کہ ان میں پش بھی رہے، وہ زور بھی لگا سکیں، اور وہ جو ہے اتنے نرم ہو جائیں کہ گھٹنوں کو بیڈلی افیکٹ نہ کر سکیں اور مزید اس کا چلنا بہتر ہو سکے۔ تو تب جو ہے میں اینکلز کو ٹارگٹ کرتا ہوں، اور فٹ کو ٹارگٹ کرتا ہوں، اور ٹوز کے مسلز کو ٹارگٹ کرتا ہوں تاکہ اس کی امپرومنٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر جو ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کمنٹس بھیجیں، کوسچن آسک کریں، اور جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے مزید شیئر کریں تاکہ آپ جیسے اور مریضوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔